بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے زی رامش کے ساتھ مخدوم اورنگزیب رامش حاضر خدمت ہوں اور بات کر رہے ہیں یو ایس اسرائیل اٹیک آن ایران۔ آج جنگ لگے 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز کی کمی نہیں آ رہی، اور وہ ہے ایران کے عزم، حوصلے اور ولولے کی داد دینی بنتی ہے۔ انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ یہ عہد کم ظرف جو جارحیت کا، جنہوں نے اس ایک فسطائیت کا بیڑا اٹھایا ہے اور اپنے سے ایک محدود وسائل کے ملک کے اوپر آ کے ہلا بول دیا ہے اور ان کی سپریم قیادت کو مار دیا ہے، ان کے قائدین کو مار دیا ہے، جنگی اصولوں کو پس پشت رکھ دیا ہے۔ جنگ کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ جو سربراہ ہوتا ہے اس کو نہیں مارا جاتا، اس کو امیونٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ جس میں امریکہ نے کوئی اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امریکہ نے جنگ کے اندر، وہ کہا جاتا ہے نا، آل تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے عالمی قوانین اس کے جوتے کی نوک پر ہیں۔ ایک بار نہیں، 1000 ٹائم امریکہ یہ بتا چکا ہے کہ وہ عالمی قوانین کو نہیں مانتا۔ قوانین وہی ہیں جو جناب چاچا ٹرمپ دے منہ چوں نکلے۔ تے گل اسی اس ویلے پاکستان، انڈیا، افغانستان، ہم جو ایک پراکسی وار میں ہیں، ہم نے اس وقت جو دیکھا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ انگیجڈ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو ایس جو پریزیڈنٹ ہے اس نے کوئی بارہا یہ کہا ہے کہ پاکستان کا اگلا نمبر نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی اس بات سے کئی بار نیتن یاہو، اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے، وہ یہ اپنی تقاریر میں کہہ چکا ہے کہ اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان ایک سرٹیفائیڈ نیوکلیئر پاور ہے جس کے وسائل جو ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ پاکستان نے اگر کوئی چیز جوڑ کے بنائی ہے تو وہ اس کا ایٹم بم ہے، جو اس کی عزتوں کا رکھوالا ہے، جو اس کی شان کا رکھوالا ہے۔ اسی بنیاد پہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان صرف اپنا ہی دفاع نہیں کرے گا بلکہ تمام اسلامی ممالک کا بھی دفاع کرے گا۔ اور پاکستان کو کوئی للکار رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ پاکستان بھی اگر میرے مقابلے میں آئے گا اور پاکستان کو چائنا بھی سپورٹ کرے گا تو یو ایس جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ یو ایس اے کا ناجائز بچہ ہے۔ یہ تو سرٹیفائیڈ ہے، وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کو یہ لگا کہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے ایران، اور ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے، تو اس نے آ کے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب یہ حملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بڑی بیانیہ ساز فیکٹریاں ہیں جو یہ بیانیہ دے رہی ہیں کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں پڑوسی خلیجی ممالک کے اوپر، قطر، دبئی، عمان کے اوپر، سعودی عرب کے اوپر، اس کو لے کر بہت زیادہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ بات ایران نے بارہا، ان کے عباس عراقچی نے یہ بات واضح کی، وزیر خارجہ نے، کہ ایران جو ہے اس کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں سے اس پر حملہ ہو وہ اس کے اوپر جائے، وہ اپنے دشمنوں کو وہاں تک لے کے جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے سامنے کہ وہ سب جنہوں نے جگہ دی ایران کے خلاف اور ایران نے اس جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ جگہ یو ایس جو استعمال کر رہا ہے وہ ایئر بیسز ہیں۔ وہ ایران سے باہر مورچے لگائے ہوئے ہیں یو ایس اے کے، ان مورچے کے اوپر حق رکھتا ہے ایران کہ اس پر حملہ کرے۔ اور آبنائے ہرمز جو ہے، جو ایک وہ تنگ 33-35 میل کا جو راستہ ہے کلومیٹر کا، ایران اگر اس کی بندش کا اعلان کرتا ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کرے، اس لیے کہ اگر ایران اس جنگ کو نہیں روک پاتا تو یقینی طور پہ پاکستان اگلا ٹارگٹ ہوگا، اس لیے کہ پاکستان کے ایٹم بم کو وہ اسلامک بم کہتے ہیں۔
اسلام سے خطرہ ہے، اسلام کی جو مقبولیت ہے، جو عوام کے اندر پذیرائی ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام تو 9/11 کے بعد بھی پھیلا، لوگوں نے قرآن سے اسلام کو سیکھا ہے، اور اسلام کے جو داعیان ہیں، جو دعوت دینے والے ہیں، ان کی قدر میں اور ان کی مرتبت میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں جو اسلام پھیلانے والے لوگ ہیں وہ دنیا بھر میں ان کو پذیرائی ملی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان کے اندر تو بڑی بیانیہ ساز فیکٹریاں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں، جو ایران کا ساتھ دینے کی بجائے جو ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا بیانیہ بنا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو فسطائیت کا شکار ہیں، جنہوں نے آ کے حملہ کیا ہے ایک ایسے ملک کے اوپر اور ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب ماہ رمضان چل رہا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری جو جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع، اسے سعودی عرب تو نہیں مناتا یوم القدس، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اس دن کو مناتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ اس دن ریلیاں نکلتی ہیں اور قبلہ اول کے لیے اس کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ کوئی دیگر اسلامی ملک جو ہے وہ اس کاز کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ ایران کی جنگ کو ایران کی جنگ سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایران کی جنگ جو ہے وہ اس کی اپنی جنگ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم فرقے سے باہر نکل کر دیکھیں تو ایران جو ہے وہ قبلہ اول کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران جو ہے وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایران مسلم امہ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور اگر ایران کو آج مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، ان دو لفظوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے لیے اپنے الفاظ پہنچائیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کام آ جائیں، ان ذہنوں تک چلی جائے یہ بات کہ ایران ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا ہے، اس کی اکانومی کے اوپر آ کے حملہ آور ہوئے ہیں، ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ ملا، یہ خامنائی اور امام خمینی کا لگایا ہوا اسلامی انقلاب، اس کو اٹھا کر باہر پھینکو، اور رضا شاہ پہلوی جیسے بادشاہ، بھگوڑے بادشاہ کے بیٹے کو جو دوبارہ پر تول رہا ہے اور اپنی چالوں سے ایران کے اوپر قابض ہونا چاہتا ہے، اس کو ویلکم کیا جائے، اور ایران کے اندر ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، اور باہر کی دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ یورپین ہو، امریکنز ہوں یا اسرائیلی ہیں، وہ سب ایک کٹ جوڑ کے ذریعے سے اس رضا شاہ کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کے لاولد میں اس کو کہوں گا، اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اس کو جیسے شام میں کیا گیا۔ یہ وہ پپٹس ہیں، یہ وہ انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بٹھا لینا اور ڈیل کرنا اور ان کے ذریعے سے ان ممالک کے وسائل پر قابض ہونا اور ان کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا، اور انسانی حقوق کا بہانہ بناتے ہوئے کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ کیا امریکہ کے اندر انسانی حقوق ہیں؟ کیا گن کے اوپر لوگوں کو نہیں مارا جاتا؟ کیا اسرائیل کے اندر سب ٹھیک ہے؟ اور اسرائیل جو ایک ریاست ہے، ناجائز ریاست، اس نے غزہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ اور آج ایک جواز بنایا جا رہا ہے کہ ایرانی جو ہے وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، ہتھیار ڈال دیں، پولیس بھی اور فوج بھی، اور سرنڈر کر دیں۔ یہ حق بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان تو اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، جو پالیسی میکر ہیں، وہ تو آج کے دن 3 دن ہو گئے ہیں جنگ کو، آج کے دن تک وہ تو اس بات سے بھی گئے کہ وہ خامنائی کی اس البناک شہادت کا پرسہ ہی ایرانی عوام کو دیں، بلکہ جو پاکستانی، جو شیعہ کمیونٹی میں بالخصوص کہوں گا، جنہوں نے پرائیڈ لیتے ہوئے اس کے لیے جا کے امریکن ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اس کے اندر امریکنز گھسے اور اس احتجاج کو، اس CIA کے جو فنڈڈ لوگ تھے، انہوں نے اس احتجاج کو خونی بنا دیا۔ تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس وقت جو بالخصوص شیعہ کمیونٹی ہے، ان کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کو پہچانیں، اور ہمارے وزیر داخلہ سید محسن نقوی صاحب، وہ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیف گارڈ کریں، وہ تحفظ دیں، ان لوگوں کو کیتھارسس کرنے کا موقع ملے کہ اگر وہ امام آیت اللہ خامنائی کے لیے غم زدہ ہیں تو ان کا غم زدہ ہونا بنتا ہے، ان کو ان کا غم کرنے دیا جائے، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جائے گی۔ یہاں پہ بہت کچھ ہم نے تماشے دیکھے ہیں جو ہو رہے ہیں، ان کو بھی آپ موقع دیں۔